الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون سورۃ الزخرف کی 3 آیات 30، 31 اور 31 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ قرآن پر طعن کیا قرآن کا انکار کرنے والوں نے، اور جس ہستی پر قرآن نازل ہوا اس کے بارے میں بھی بڑی عجیب و غریب گفتگو کی، بیہودہ قسم کی باتیں کی۔ پہلے نمبر پہ قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ نعوذ باللہ جو ہے وہ جادو ہے، یہ جو ہمارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ جادو ہے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ اگر نازل ہونا ہوتا تو 2 وادیاں ہیں، ایک مکہ ہے اور ایک وادی طائف ہے۔ ان 2 شہروں میں سے، 2 وادیوں میں سے، ان 2 مقامات میں سے کسی ایک ہمارے میں سے جو وڈیرا ہے، بڑا ہے، قبیلے کا کوئی سردار ہے، قرآن اس پر نازل ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مالی اعتبار سے بھی کمزور ہیں اور اسی طرح کوئی جدراٹ نہیں ہے، ایک عام شخص انہوں نے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، اور اللہ رب العزت نے یہ اس باطل نظریے کی تردید کی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو رزق کی تقسیم ہے نا یہ بھی میں رب نے کی ہے، تم تو یہ دنیا کے اندر رزق جس کو میں دینا چاہوں دے دوں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے اللہ روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ بزرگی والی، عظمت والی ذات، نفع والی ذات صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ رزق کی تقسیم اللہ رب العزت نے کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، اسی طرح کوئی خون ذہن ہے، کوئی ذہین فطین ہے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، گداگر ہے، ایک دوسرے کی ضرورتیں ہوتی ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیاوی اعتبار سے بھی لوگوں کے درجات بنائے ہیں، اور اسی طرح دین کے اعتبار سے بھی درجات ہیں، اور ہر ایک اس کے درجے کے مطابق، اس کے مقام کے مطابق اللہ نے
نمازیں ہیں، اور آخرت کی دنیا آخرت میں بھی فیصلے عمل اور صالح ایمان اور صالح اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تقسیم جو ہے یہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں تھی۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب تک اللہ رب العزت اختیار نہ دے، نبی کے پاس میں بھی یہ بات نہیں ہے، اور یہ تقسیم در اصل اس کی حقیقی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اسی بات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، فلما، اور جب جاءہم الحق، آیا ان کے پاس حق، قالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، یہ جادو ہے جی، لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر یہ سحر والی جادو والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ جوک در جوک اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اس طرح کی غلیظ باتیں کی، وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم بھی اس کے ساتھ کافرون، کفر کرنے والے، ہم نہیں اس کو مانتے، یہ تو نعوذ باللہ جادو ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل، کیوں نہیں نازل کیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل، کسی آدمی پر، من القریتین، ان دو شہروں میں سے، وہ شہر کون سے ہیں؟ ایک مکہ ہے اور دوسرا طائف، عظیم، جو بڑا ہو، ان شہروں میں سے جو بڑا ہو۔ بڑا ہو کس کو سمجھتے تھے؟ جو چتراہٹ والا ہو، جو کسی کو آنکھیں دکھا سکتا ہو، جو بدمعاشی کرتا ہو اور مالی اعتبار سے بڑا ہو۔ اس جادو کی ایک اپنی اختراع تھی کہ وہ بڑا کسی اور کو سمجھتے تھے، جس کی دنیا میں بلے بلے ہو، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے جو دنیا میں بڑا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ویلیو اس شخص کی ہے جو دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ دینی اعتبار سے بڑا ہے، ایمان کے اعتبار سے، سارے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے ہاں قدر و قیمت اس شخص کی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے خصوصیت سب سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ وصف رکھا تھا، کیا وہ یقسمون، تقسیم کرتے ہیں، رحمت ربک، آپ کے رب کی رحمت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رسالت، نبوت عطا فرمائی ہے، اور یہاں اس رسالت اور عالم کی نبوت کو اللہ رب العزت نے رحمت قرار دیا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت کو اللہ رب العزت نے رحمت قرار دیا ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم جس کو چاہیں نبی بنا دیں، جس کو چاہیں رسول بنا دیں، ایسا نہیں ہے۔ نحن، ہم ہی نے قسمنا بینہم، تقسیم کی ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی روزی کی۔ یہ جو چودھری بنے بیٹھے ہیں آج اقتدار کی بنیاد پر، مال اور ثروت کے اعتبار سے فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جتلاتے ہیں اور کسی کو، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت فرمایا یہ تقسیم بھی تو ہم نے کی ہے نا، یہ مال بھی ہم نے عطا کیا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضهم، اور ہم نے بلند کیا ان کے بعض کو فوق بعض، بعض پر اللہ رب العزت نے فوقیت دی ہے، درجات، درجوں میں، لیتخذ، تاکہ بنائے، بعضاً سخریہ، ان کا بعض کو خدمتگار۔ کہتے ہیں نا بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے، یہ ضرورت پڑتی ہے۔ اگر سارے امیر ہوں تو پھر زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ غریب ہوں گے ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت آزماتا بھی ہے، جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اسلوب دیا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ذریعے اور اسی طرح پھلوں کی فراوانی، کمی بیشی کے ذریعے یہ اللہ رب العزت آزماتا ہے انسان کے، آزمانے کے اللہ رب العزت نے بہانے بنائے ہیں، اور انہی بنیادوں پر اللہ رب العزت نے صبر اور شکر کرنے والوں کو اعزاز عطا فرمانا ہے، جنت عطا فرمانی ہے، دوسرے جنت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ درجات بنائے ہیں، بعض کو بعض کا خدمتگار بنایا ہے۔ ورحمت ربک، اور آپ کے رب کی رحمت، خیر،
بہت بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں، جو بلندہ انہیں اکٹھا کر رہے ہیں، اس سے بہتر اللہ رب العزت نے سب کچھ کر رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات بھی اعلیٰ ہے، اس کی رحمت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔